من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کائنات کا آخری بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا اور کتاب و سنت کی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرائض اور حقوق ہیں جس کی پاسداری کرنا، اسے اختیار کرنا اللہ نے ہمارے اوپر واجب ٹھہرایا، اور انہی میں سے ایک عظیم ترین عبادت جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، روزہ کی یہ عظیم ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر سکے، خصوصیت کے ساتھ وہ عبادات جو اللہ نے اس مہینے میں مشروع کیے ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان تیار کر سکے، ایسے انسان کے لیے سعادت مندی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتاب و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے جگہ جگہ اس بات کی ترغیب اور تلقین فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کے لیے انسان کو تگودو اور محنت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے تقریباً گزرنے کو ہیں، جس طرح سے یہ سعادت مندی کی گھڑیاں
آتی ہیں اسی طرح سے تیزی کے ساتھ ایسے اوقات گزر بھی جاتے ہیں، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آخری عشرہ کے اندر ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی پورا رمضان المبارک کا مہینہ عبادت و بندگی کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرتے، لیکن آخری عشرہ جب رمضان کا آتا تو اس عشرہ میں اللہ کے نبی اس قدر مجاہدہ کرتے، اس قدر محنت اور مشقت اٹھاتے کہ دوسرے عشروں کے اندر اللہ کے نبی اتنے حریص نہیں ہوا کرتے۔ تو اس حدیث سے صحیح مسلم کی اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر خاص طور سے عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری عشرہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش، مغفرت اور رحمت کا عشرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ کئی اہم ترین عبادات کو جمع کر دیا ہے، جیسے اس عشرہ کے اندر اعتکاف جیسی عبادت کو رکھا گیا ہے، شب قدر جیسی عظیم ترین رات جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس کا ورود بھی اسی عشرہ کے اندر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ان طاق راتوں کو، اس آخری عشرہ کو پالے اور وہ آدمی شب قدر کو حاصل نہ کر سکے تو فقد حرم خیر کلہ، وہ آدمی بہت بڑے خیر کثیر سے محروم رہ گیا، جو آدمی شب قدر کی فضیلت اور اس کی حیثیت کو نہ پا سکا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ خصوصیت کے ساتھ، پورا رمضان المبارک ہی ہمارے لیے اللہ تعالی کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر وقت اپنی جگہ پر اس کا ایک مقام اور اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن آخری عشرہ میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا طرز عمل یہ بتلاتا ہے کہ اس عشرے کا خاص اہتمام سلف صالحین کے یہاں موجود تھا، جیسے کہ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے۔ شدہ مئزر کی تشریح میں علماء نے دو باتیں ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی محنت اور مجاہدہ کرنے کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اور دوسری تشریح یہ کیا ہے، شدہ مئزر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیتے، اپنے بستروں سے جدائی اختیار کر لیتے، اور راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں تشریح علماء نے اس کی کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ کے اندر مکمل طریقے سے عبادات کی طرف مائل ہو جاتے، اور اس کی طاق راتوں میں خود اللہ کے نبی اپنے آپ کو جگاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ان کا جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ رات میں اٹھتے اور اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور جا کر کے جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں ابھی تک بیدار نہیں ہوئے کہ تم رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرو؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے تئیں فکر مندی کا ثبوت ملتا ہے اس سے کہ اللہ کے نبی خود بھی عبادات اور مجاہدہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس چیز کے ساتھ جوڑتے تھے، لگاتے تھے۔ اسی لیے دوسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی رات میں قیام اللیل کرتے، اور جب صبح طلوع ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جگاتے اور کہتے یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ اب بیدار ہو جاؤ اور وتر کی نماز پڑھ لو۔
تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس عشرہ کے اندر آپ اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگاتے، اور اس کے اندر عبادات میں جگانے اور لگانے کا جو طریقہ ہوتا وہ یہی ہے میرے بھائیوں کی قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہوا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر ذکر کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی خیر میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، بھلائیوں کے اپنانے میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدْ فِي رمضان، اور جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو اس میں اللہ کے نبی کی سخاوت دوبالا ہو جاتی تھی. اور پھر کان یلقاہ جبریل، اور اسی رمضان کے مہینے میں جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور جبریل آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرایا کرتے تھے. یدارسہ فی القرآن، قرآن اور قرآن کو پڑھاتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر خصوصیت کے ساتھ رات میں قرآن کے پڑھنے کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو خصوصی اعتبار سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں دوسری حدیث کے اندر بھی جہاں قرآن کے شفاعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، رمضان المبارک کے روزوں کے سفارشی بننے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی یہی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا یہ دونوں ایسے عظیم ترین اعمال ہیں کہ قیامت کے دن اس گھڑی میں جب کوئی انسان کا سفارشی نہیں ہوگا، یہ دونوں سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ربی، جو ہے روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، اے اللہ جو ہے ہم نے یعنی روزہ کی اس عمل اور اس عبادت نے اس کو دنوں کے اندر کھانے اور پینے سے شہوت کی تکمیل سے روک دیا تھا، اس لیے تو آج کے دن میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. اور قرآن کریم کھڑا ہو کر کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، یعنی رات میں نیند کی قربانی دے کر کے تیری کتاب کی تلاوت کرتا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے. اسی سے ابن رجب وغیرہ نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ دن کے بنسبت رات میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام یہ اولا اور افضل ترین عمل ہے. اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اور یہ طریقہ جو سنتوں کے اندر ملتا ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو اہتمام کرتے تھے اس میں خصوصیت کے ساتھ مشغولیات کو ترک کر دیا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کا جو طرز عمل ہے، ہمارے جو حالات ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے ساتھ بہت ساری مشغولیتیں بھی در آتی ہیں. اس آخری عشرہ کے اندر خصوصی طور سے جو لوگ دکاندار ہیں، تجارت اور بزنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بزنسیں اسی قبیل کی ہوتی ہیں اور بزنس مزید بڑھ جاتی ہے تو ان کا وقت بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خرید و فروخت کا خاص طور سے یہی آخری عشرہ ہی خاص ہوتا ہے اور اسی میں لباس کی خریداری، دیگر اشیاء کی خریداری یا عید کی تیاری اور دیگر چیزوں کے اندر آدمی مشغول ہو کر کے ایسی چیزوں کو ایسے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اس آخری عشرہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے خاص کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عام طور پر بالخصوص علماء طبقہ جو چندہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آخری عشرہ جو بیداری کا ہے، تلاوت قرآن کا ہے، خاص اہتمام کا ہے، وہ رسیدیں کاٹنے اور ادھر ادھر دوڑنے کے اندر چلی جاتی. تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخری عشرہ جو خصوصی عبادات کا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی سنت ہے، اس طریقے پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری بہت ساری مشغولیتیں اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ آدمی مکمل طریقے سے راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، مجاہدہ، اسی طرح سے مراقبہ اور اپنے گناہوں کی استغفار اور بخشش کے لیے آدمی مکمل طریقے سے لگا اور تھکا نہیں پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہمیں اس کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے جو اصل مقصود ہے، جو اصل مقصود ہے کہ پتہ نہیں انسان کو پھر دوبارہ وہ گھڑیاں، وہ اوقات میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل خصوصیت کے ساتھ ان راتوں کے اندر خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں، عام طور پر خواتین کا طرز عمل بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے یہاں تو پورا مہینہ مشغولیت کا ہوتا ہے، لیکن انہی مشغولیتوں میں سے انہیں اپنے اوقات کو نکالنا چاہیے، اور خاص طور سے عورتیں آخری عشرہ کو بالخصوص ان کی مشغولیت اور ہی بڑھ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرنا، یہاں وہاں دیگر ذمہ داریاں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا طرز عمل اور خواتین کی عبادات کی جو مثالیں احادیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں، ان پر خواتین کو غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ایک حدیث کے اندر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ عام ایام کے اندر بھی تہجد اور قیام اللیل کا اس قدر اہتمام کرتی کہ مسجد کے اندر ایک رسی باندھ رکھا تھا، انہوں نے ایک رسی باندھ کر کے رکھا تھا، اور عبادت کرتے کرتے لمبی قیام کی وجہ سے جب تھک جاتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے اس رسی سے لٹک کر کے راحت لے لیتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب گئے تو آپ کی نظر اس رسی پر پڑی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر اس رسی پر پڑی تو آپ نے پوچھا، ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے اور ایسا ایسا عمل وہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الو، اسے اتار دو، اس لیے کہ ایک آدمی کو عبادت اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک وہ نشاط میں ہو، پھرتیلگی میں ہو، اور جب تک اس کی طبیعت اس کے اوپر آمادہ ہو، اور جب طبیعت اس پر مکمل آمادہ نہ ہو پائے اور نیند غالب ہونے لگے تو آدمی کو اس عبادت کو چھوڑ کر کے آدمی کو راحت لے لینی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک طرز عمل ملتا ہے خواتین کا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں راوی کی، اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یطلق حفصہ، اللہ کے نبی نے ایک دن ارادہ کر لیا کسی غلطی کی بنیاد پر کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں گے، لیکن آپ نے ارادہ کیا تو حضرت جبریل امین فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، لا تطلق، اے اللہ کے نبی، اپنی اس بیوی کو آپ طلاق نہ دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی اس زوجہ کو طلاق نہ دیجیے، اس لیے کہ فإنها صوامہ وقوامہ۔ حضرت جبریل نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے جس سنہرے صفات کا تذکرہ کیا، دو چیزیں بیان کی۔ ایک صوامہ یعنی بہت زیادہ یہ روزہ رکھنے والی خاتون ہے، اور بہت زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے والی خاتون ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ انہیں طلاق نہ دیجیے، فإنها زوجتک فی الجنہ، اور یہی وہ خاتون ہے جو جنت میں بھی آپ کی رفاقت میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے یہ رہنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس صحیح حدیث کے اندر بھی خواتین کے باب میں یہ پہلو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہ صفات اتنے ظاہر تھے کہ اس کو جبریل امین نے ذکر کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، آپ کی یہ بیوی اس قدر نیک ہے، اس قدر صالح ہے، اور عبادات کی اتنی حریص ہے کہ یہ صوامہ اور قوامہ ہے، اس لیے آپ اس کو طلاق نہ دیں۔ تو اس حیثیت سے خواتین کو خصوصی طور سے رمضان المبارک کے ان خصوصی پہلوؤں کو سمجھ کر کے عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ مہینہ اور خصوصیت کے ساتھ یہ آخری عشرہ، اس کے اندر جو اعتکاف کی عبادت ہے، تفرغ جو ہے، ایک آدمی کا اپنے آپ کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے فارغ کر لینا اور مسجد کے گوشے کو لازم پکڑ لینا، 10 دنوں تک
آدمی کا فارغ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لینا، یہ بھی بہت بڑی ہمت اور حوصلے کی چیز ہے، اور یہ بہت ہی عظیم ترین عمل ہے کہ ایک آدمی اس کے ذریعہ سے شب قدر کو پانے کی کوشش کرے، اس کے ذریعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی اور رونے گڑگڑانے کا عمل کرے، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور ایک مسلمان چونکہ اس سے خطائیں، غلطیاں، ہماری زندگیاں آج کے فتنوں کے ان حالات میں اس قدر میرے بھائیوں وبال کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ ہمارے لیل و نہار اور ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا احساس بھی ہمیں پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالی سے ایسے فضیلت کے اوقات میں اور ایسی گھڑیوں میں رونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی پہراداری کے لیے جاگتی ہے، اور عین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی اور روتی ہے۔ تو ایسی آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے جو انسان روتا ہے۔ اسی لیے ہم سلف کا عمل دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، سلف صالحین کا یہ عمل تھا۔ کتنے ایسے اسلاف کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ وہ 20 سال تک اللہ تعالی کے ڈر سے اپنے تکیے پر سر رکھ کر کے روتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو بھی اس کا خبر نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کے بارے میں بیوی بھی نہیں جان پاتی تھی کہ میرے شوہر کی کیفیت اور حالات کیا ہے۔ اس قدر وہ اللہ سے ڈرتے، اس کو چھپاتے، اور اس حیثیت سے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش اور فکر میں لگے رہتے تھے۔ تو اس طرح سے اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دیکھو، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حتیٰ آپ نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ جیسے ایک جانور کا دودھ نکالنے کے بعد اس دودھ کو دوبارہ اس کی تھن میں ڈالا نہیں جا سکتا، یہ مثال دیا اللہ کے نبی نے۔ جیسے یہ چیز محال ہے کہ دودھ کو تھن سے نکال کر کے پھر دوبارہ اس میں داخل کرنا ایک محال امر ہے، ایسے ہی ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو یہ اس آدمی کا جہنم کے اندر داخل کیا جانا یہ محال سی چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اس حدیث کے اندر سمجھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہے ایسا آدمی ما رأیت مثل النار نام حاربها وما رأیت مثل الجنہ نام طالبها، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو جہنم سے بچاؤ چاہتا ہو، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہو، بے آزاد ہو بالکل، اور وہ اپنے آپ کو کسی طرح کی کوئی فکر مندی نہ ہو، اسے کسی طرح کا کوئی ذوق اور فکر اور ساتھ نہ ہو۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جو اللہ تعالی کی جنت کو پانا چاہتا ہو اور وہ بالکل آزاد، کسی بھی طرح کا کوئی پابندی اور کسی بھی طرح کا کوئی ذوق اور طرف اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہی ہماری عبادات کا حاصل ہے میرے بھائیوں، ہماری ان محنتوں کا، بھوک اور پیاس کا، قیام اللیل کا، یہی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخلہ پا جائے وہی سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی ہماری عبادات اور محنتوں کا حصول ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا سامان بہت مہنگا ہے، تم معمولی سی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے سامان کو خرید نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا سامان بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سامان
یہ اس کی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کے عوض میں خود قرآن نے بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالی نے اس جنت کے عوض میں ہم مسلمانوں کی جان اور ہم مسلمانوں کے مال کو خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے ہماری جانوں اور مالوں کا۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالی سے رونا، گڑ گڑانا، معافی طلب کرنا اور اللہ رب العالمین سے لو کو لگانے کا یہ سنہرا موقع ہوتا ہے، اور یہ آخری اشرا خاص طور سے اتنے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اس دور میں گناہوں کا احساس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ہم میں سے میرے بھائیوں کوئی بھی آدمی کتنا بھی بڑا حاجی ہے، نمازی ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ گناہوں سے مبرہ نہیں ہے۔ اس کی طبیعت اور مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کمزوری کو رکھا ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پر ایک آدمی کو گہرائی کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ممکن ہے ہم سے بہت سارے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہوں جس کا ہمیں احساس پیدا نہ ہو پاتا ہو، یا گناہ کے ہونے کے بعد احساس کا قائم رہنا بھی ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔ انسان کے رجوع کرنے کے لیے، انسان کے اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، اللہ سے معافی اور توبہ و استغفار کرنے کے لیے احساس گناہ کا قائم رہنا یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اور جب احساس گناہ باقی نہیں رہتی تو انسان عمومی طور پر فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان پھر اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی طرف مائل نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم لوگ کتنے ایسے گناہ کا عمل کرتے ہو کہ تم اس کو اپنی نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہو۔ وَإِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْبُوَقَاتِ، لیکن ہمارا یعنی ہم صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ ذرا سی کہیں چوک ہو جاتی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب ہم ہلاک و برباد ہو گئے۔ اسی لیے بعض صحابہ کا عمل ملتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب ہوتے تو کیفیت دوسری ہوتی، اپنے گھر بھی بچوں میں آ جاتے تو کیفیت دوسری ہو جاتی۔ اپنے گھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور آنے کے بعد فوراً بھاگتے بھی اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول یہ حالت ہماری کیوں متغیر ہو جاتی ہے، بدل کیوں جاتی ہے کہ جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو خوف ہوتا ہے اللہ کا، خشیت ہوتی ہے، دنیا سے جو ہے بالکل بے رغبت ہوتے ہیں اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہاں سے اٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت اس طریقے پر باقی نہیں رہ پاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو اگر تمہاری ایمانی کیفیت ہمیشہ ہر جگہ ایسے ہی رہے جیسے یہاں میری صحبت اور مجلس میں ہوتی ہے، لَصَافَحْتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَيْدِيكُمْ، تو فرشتے یہ تمہارے ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے، یعنی تمہارے ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ فرشتے کریں گے، یعنی اس قدر تمہارا اعزاز، تمہارا مرتبہ ہوگا۔ تو ایمان کی کیفیت ہی یہی ہے کہ ایمان کا معیار یہ بدلتا رہتا ہے، ایمان کی حیثیت جو ہے یہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر شریعت نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ ایک آدمی اللہ تعالی سے ہر حالت میں ڈرتا بھی رہے اور گناہ ہو جائے تو اللہ سے امید بھی لگائے رہے۔ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، غفار ہے، اسی لیے قرآن کریم نے کئی صفتوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے، غفار، غفور، غفور الرحیم۔ ان صفات کی تشریح میں علماء نے ذکر کیا کہ غفار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی گناہ کر بیٹھا اور اس کے بعد اللہ سے اس نے توبہ کیا، لیکن اس نے عزم کیا کہ اب میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر اس نے دوبارہ اس گناہ کو کر لیا، تو کہتے غفار کی صفت اللہ تعالیٰ کی یہ بتاتی ہے کہ اللہ بار بار بندے کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بار بار بندے کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آدمی جتنی بار اللہ سے توبہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے بشارت ہے، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جو آدمی اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے، کثرت کے ساتھ اپنے نامہ اعمال میں
तौबा इस्तिग़फ़ार को दर्ज करवा ले तो उस आदमी के लिए खुशखबरी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी भेजी है कि आदमी गुनाह और मासियत का हो जाना ये इंसानी फितरत से बाइतर नहीं है। और ये जो मौके मिलते हैं, असल में मेरे भाइयों इस मौके के अंदर गुनाहों की बख्शिश का सामान तैयार करने का एक बेहतरीन मौका होता है कि एक आदमी खताकार है। कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। हर आदमी इब्ने आदम में हर शख्स, हर मर्द औरत उससे गुनाह सादिर होते हैं, गलतियां सादिर होती हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह ताला से माफी तलब कर लेता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये मौके दिए हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़र्रिर। अल्लाह बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि बंदे की रूह उसकी गरगरे को नहीं पहुंच जाती है। यानी अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी हमें मोहलत दिया है तौबा करने के लिए, इस्तिग़फ़ार करने के लिए। अल्लाह ने पूरी जिंदगी मोहलत दे दिया है कि एक आदमी तौबा करे, यहाँ तक कि जब उसकी रूह उसके गरगरे को पहुंच जाती है, यानी रूह कब्ज़ होने के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, तो आदमी की तौबा कबूल नहीं होती है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा अदरा अहदुहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अलआन। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया कि असल में तौबा वो नहीं है कि एक आदमी जब मौत को नजर से देख ले, मौत को महसूस कर ले और फिर कहे अब मैं तौबा करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि असल में वो तौबा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में बंदे की तौबा को कबूल नहीं करता है। ऐसे ही मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको एक मौका और दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्ते को रोक देता है, उस फरिश्ते को जो गुनाह के लिखने पर मुतय्यन है, दर्ज करने पर मुतय्यन है। अल्लाह ताला उसको रोक देता है कि 6 सात 6 घंटे के लिए कि आदमी जो है हो सकता है ये तौबा कर ले, हो सकता है ये माफी तलब कर ले। और अगर वो बंदा उस मोहलत में तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला बगैर उस गुनाह के रजिस्टर में दर्ज करवाए ही अल्लाह माफ कर देता है। और अगर वो आदमी जो है उस वक्त तौबा नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला उसको जिंदगी के आखिरी मोड़ तक उसे मोहलत देता है। तो इस हैसियत से हम देखते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों की माफी का एक बेहतरीन जरिया और एक बेहतरीन तरीका अल्लाह ने मुतय्यन किया है और हमें और आपको ये बेहतरीन औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनायत की है, जिसमें एक मुसलमान को तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और खुसूसी तौर से अगर हमारा रब्त अल्लाह से मजबूत है, मुस्तहकम है, हमारा ताल्लुक गहरा है, हम अल्लाह ताला की इबादत बंदगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही मानों में फरमाबरदारी करने वाले हैं, तो आज जो सूरत हाल मुल्की सतह पर पैदा है और जिस तरीके से आज आप देखें सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है, कितने लोग खौफजदा हैं, कितने लोग डरा रहे हैं, कितने लोग किस किस किस्म की ऐसी चीजें और ऐसी राय का इजहार कर रहे हैं, कोई हुकूमत को लानत और मलामत कर रहा है। मेरे भाइयों, हमारा ये तर्ज अमल नहीं है, हमारा तर्ज अमल ये नहीं है। हमारा इस बात पर यकीन है कि इस जमीन में किसी भी मुल्क में जो इनकलाबात आते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और मसलहत से खाली नहीं होती है। जमीन के अंदर जिस किसी की भी क़यादत आती है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आती है। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफा अनामात व इकरामात के लिए ऐसी सही तरीन हुकूमतों को लाता है और बाज़ दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों की पादाश में हमारी सजा के लिए अल्लाह ताला ऐसे जालिम तरीन हुकूमतों को मुसल्लत करता है। और ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हमेशा एक दस्तूर रहा है। ऐसे हालात में एक मुसलमान का तर्ज अमल क्या होना चाहिए, उसे मजीद अल्लाह से अपने रब्त को मजबूत करना चाहिए, मजीद अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को जोड़ना चाहिए और इस बात पर कामिल यकीन होना चाहिए कि हुकूमतों का आना जाना ये दुनिया की एक तारीख है, एक सुन्नत है। लेकिन एक मोमिन का तर्ज अमल ये है कि वो उन हकाइक को समझे, उस पर लानत मलामत के बजाय, उस पर बिला वजह के जो है तबसरों के बजाय
ایک آدمی کو بالخصوص نوجوان طبقے کو ایسی چیزوں سے حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ حکومتوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز کہنا کرنا یہ شرعی اعتبار سے بھی ممنوع ہے، اور شریعت نے ایسی چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ جس طرح کی بھی حکومت ہو، وہ حکومت جب تک خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں اور اس طریقے سے آزادی کے معاملے میں آپ کو آج آپ کے ملک کے اندر پوری آزادی میسر ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پہلو سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جائے کہ ہم ایسی چیزوں پر لعنت ملامت اور دیگر طرح کے ایسے طرز عمل کو اختیار کریں جو شرعی اعتبار سے بھی ہمارے لیے ممنوع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے اور آپ نے امت کو یہ دعا سکھلائی، اللہم استر عوراتنا، اے اللہ تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہمیں امن و امان کی زندگی عنایت فرما ہے، ایسی زندگی جو امن کی ہو، ایسی زندگی جس میں شریعت پر ایک صحیح معنوں میں ایک مسلمان عمل کر سکے۔ تو امن و امان کی زندگی یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اور اس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر کرتے تھے، اور ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ بہترین ہتھیار ہے، بہترین ذرائع ہے جس کو اختیار کرنے کی تلقین اور تعلیم کتاب و سنت کے اندر ہمیں دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری اشرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں اور مغفرت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ یہ اشرا ہمارے سروں پر ایک بار پھر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ مہلت اور یہ موقع میسر ہو رہا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اس آخری اشرا کے قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان تیار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے، اپنے ربط اور تعلق کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اعمال کے اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری اشرا کے عبادات کو ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کو پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنے دین کے ان اعمال اور اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے فکر کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم الله أكبر، والله يعلم